باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد جس طرح تساں سارے مومنین نوں پتہ محرم دا چند نکل آیا اور پوری کائنات دے وچ زہرا دے پتر دی صفحے اللہ بچھائی جا چکی ہے۔ اے ساڈا اج دا پروگرام بھی اس سلسلے دی کڑی تمام مومنین اس کوشش جہدے وچ میں بھی اس کوشش مشغول ہاں کہ زہرا اور ثانی زہرا ساڈا اس پرسا جڑا دے رہے اج تک بول رہے تھوڑے جے اج کل دے جڑے ساڈے سیاسی حالات اس ملک دے بنے ہوئے اور خصوصاً پوری دنیا جس کش بکش دے وچ شکار ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں تسلط حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور سپیشلی اس عزاداری نو ختم کرنا واسطے جتنی وہ کوششاں کر رہا ان کوششاں نو ختم کرنا یہ ساری ذمہ داری ہے تاکہ طاغوت اپنی ان کوششاں وچ کامیاب نہ ہو سکے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام اگر تاریخ کا مطالعہ تسی کرو تو اے میدان کربلا تو بعد نہیں شروع قرآن دے وچ ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے جس کا ذکر تسی ہر مجلس ہر ذکر دے وچ سن دے ہو وفدینہ بذبح عظیم کہ ہم نے اس قربانی کو ایک ذبح عظیم سے بدل دیا ہے اور ایک خطاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال واقع کربلا 61 ہجری دے وچ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 61 ہجری تو بہت پہلے گزرے اور یہ اللہ کا خطاب وفدینہ بذبح عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور اس کی جگہ دمبا آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت یہ آیت اہل سنت علماء نے اس کی تفسیر دے وچ لکھیا وفدینہ بذبح عظیم کی تفسیر لکھیا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکھوں تو پٹی کھولی اور دیکھا اسماعیل سامنے کھڑا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام روئے بارگاہ خداوندی دے اگے کہ کیا پروردگار میری یہ قربانی تو قبول نہیں کی تھی کہ اسماعیل دی جگہ تے دمبا آ گیا۔ اس وقت پروردگار کا ارشاد ہوا ہے کہ ابراہیم کیا اسماعیل اگر چھری جلدی تے تینوں تکلیف زیادہ ہو گیا یا نواس محمد بے یارو مددگار 3 دن دا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا دے وچ ذبح ہو جائے اودی تکلیف تینوں زیادہ ہوئے گی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگارہ میں نے محمد دے نواس دی شہادت دی زیادہ تکلیف ہے تو پروردگار دا حکم آیا کہ پھر وفدینہ بذبح عظیم اسا تیری یہ قربانی اس ذبح عظیم دے نال مدد اور علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم نے اس صحرا دے وچ کھڑے ہو کے اس میدان دے وچ کھڑے ہو کے عزاداری امام مظلوم کی تھی۔ اس عزاداری امام حسین علیہ السلام واقع کربلا تو بعد بھی شروع ہوئی، عزاداری امام حسین ابراہیم تو شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد شہید دا ماتم شہید چونکہ زندہ ہوگا نا قرآن مجید دے اندر کہ شہید زندہ انہوں مردہ بات آتی میدان احد تو بعد جس وقت واپس آئے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جنگی احد تو بعد جس وقت جناب حمزہ شہید ہو گئے نا جس وقت واپس آئے جناب رسول خدا علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی دے وچ لکھدا ہے کہ جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے تو پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ بالکل بھائی نے یہ الفاظ موجود کسی بارے اگر شوق ہوئے میں حوالہ بھی دے دینا نوٹ کر لو میرے بچے حوالہ سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر 222 ٹھیک ہے۔ وہ دے ہوتے واقعہ بالکل یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو پورا مدینہ ماتم کدا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ماتم کرنا والے سن وہ صحابہ سن۔ اگر ماتم تے فتوے لائے جاندے نا کہ یہ ماتم حرام ہے تو پھر اس حرام کام دی ابتدا صحابہ نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ ماتم کس طرح کر رہے سن پورا مدینہ ماتم کدا تھا اور جب حضور نے دیکھا تو حضور نے پوچھا یہ کس کا ماتم ہو رہا ہے تو لوگوں نے بتایا
کہ یہ احد کے شہیدوں کا ماتم ہو رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہائے میرے حمزہ کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ اس ویلے صحابہ نے اپنی دھیاں نو بہناں نو نال لیا اور در رسول تک پہنچے اور جناب حمزہ دا ماتم برپا آیا، اور جس وقت جناب حمزہ دا ماتم برپا آیا اس تو بعد اگلے فکرے بھی یہ علامہ شبلی نعمانی لکھتا کہ حضور نے فرمایا کہ محمد تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہے، محمد تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہے، لیکن یاد رکھنا کہ آج کے بعد مردہ کا ماتم نہیں کرنا۔ بالکل مردہ دا لفظ شبلی نعمانی نے لکھا، شہید نو خدا نے زندہ آکھیا، رسول نے مردہ دا ماتم منع کیا۔ مردہ دا ماتم حرام ہے، زندہ دا ماتم حرام نہ رسول نے کیتا اور نہ قرآن نے کیتا۔ اور ایک عزاداری جی جناب ابراہیم تو شروع ہوئی ہے، واقعہ کربلا تو بعد نہیں عزاداری حسین شروع ہوئی، جناب ابراہیم علیہ السلام تو شروع ہوئی ہے، جدو خدا نے فرمایا وہ فدینا و بذبح عظیم کہ اسے اس قربانی جو ایک ذبح عظیم دے نال بدل دیتا۔ لیکن آج تک جڑا دور جا رہا ہے ساڈا، جس دور جو سب کچھ اسی گزر رہے ہیں، ایک یزیدیت دا پر دور ہے، اور ہر پلو عزاداری تے خصوصاً حملے ہو رہے ہیں۔ مجالس ساڈی تے کسی نو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اسی امام بارگاہاں دے اندر اور اپنے گھراں دے اندر مجالس برپا کرنے ہیں، لہذا ساڈی مجالس تے کسی نو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اعتراض ہے تو صرف ساڈی عزاداری تے اعتراض ہے، اور عزاداری نو خود تسلیم بھی کر دیں کہ شہید دا ماتم رسول نے خود کروایا۔ اگر یہ مطلب اس کو اگر کچھ بھی رنگ دیتا جائے، کچھ بھی الفاظ عزاداری دے بارے کہے جان، تو سب تو پہلے عزاداری تاریخ اسلام دے وچ جناب حمزہ دی، اور اس نے حضور نے منع نہیں کیتا، بلکہ حضور نے یہ فرمایا انہاں عزاداروں نے فرمایا بقول علامہ شبلی نعمانی نے کہ محمد تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہے۔ لوگوں نے نمازیں بھی پڑھیاں، حج پیدل بھی کیتے، سٹا بھی کھا دیا، کسی دا محمد نے شکریہ ادا نہیں کیتا، لیکن یہ ماتم دا درد ایسا کوئی، اس ماتم دا درد ایسا، یہ ماتمی دا درد اور محمد دا درد میرا خیال ہے ایک جیسا۔ اس واسطے محمد مصطفیٰ جیسی ہستی نے فرمانا پیا کہ محمد تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہے۔ لہذا اس عزاداری نو اسی عزاداری سمجھ کے اور اس نو عبادت سمجھ کے ایک بڑے افسوس دے نال گل کہنی پئی مینوں کہ جدوں اسی چھوٹے چھوٹے سی نا اپنے گراں دے وچ ایک سید ابرار حسین شاہ سالار ہوندا سی اور پورا گراں ماتمی دا سی، ٹھیک ہے، لیکن آج ہر بندے نے 1.5 انچ دی مسجد بنا لی ہے۔ خدا را میں نہیں عزاداراں کا اپیل ہے اس مطلب پلیٹ فارم تو، اس عزاداری دی پلیٹ فارم تو میری عزاداراں کے ہاتھ بڑھ کے میں اپیل کرنا کہ جتنیاں بھی ساڈیاں مولا دیاں سنگتاں بنیاں سوائے نواس رسول دا پرسا سمجھ کے اس کو پڑھو، اپنے مطلب ایک اس نو بڑی باجی سمجھ کے یا وہ فلانا میرے گھر آیا تو میں اس کے گھر جانا نہیں، قطعاً ایسی نہیں۔ اس عزاداری نو بند کرنے واسطے طاغوت بڑے روپے خرچ کر رہے ہیں، بڑے ڈالر خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس عزاداری نو فروغ دینا اساں دینا، اسیں اس کا تحفظ کرنا، کیونکہ اسی وہ لوگ ہیں جڑے جناب زہرا دی دعا دے نال پیدا ہوئے اور اس تے روایتاں موجود ہیں، مستند روایتاں موجود ہیں۔ اسانو اپنے آپ تے فخر ہونا چاہیے کہ اسی وہ ٹولا اسی وہ لوگ ہیں جڑے حسین دا کام کرنے ہیں۔ محرم دا چاند نظر آیا، میں خود ایئر فورس دے وچ رہ کے آیا، مینوں اس چیز دی بڑی خوشی ہوندی ہے۔ تمام دنیا جتنے بھی ڈیفینس فورسز دے لوگ ہوں جڑے ملازمت پیشہ لوگ ہیں، اور لوگ ایک چیز دا کوشش کرتے ہیں کہ اپنی چھٹیاں وہ بچا کے رکھ دیں کہ اسی عید تے جاواں گے، کسی پروگرام تے جاواں گے، لیکن جتھا بھی کوئی مولانا عزادار ہے جڑا علی ولی اللہ پڑھدا وہ چھٹیاں بچا کے رکھدا محرم دے واسطے کہ اسی زہرا دے پتر دا پرسا بن کے دیں، اسی اپنی چھٹیاں اس پرسے گزارا گے، اور ساڈے واسطے ایک بہت بڑا انعام ہے سادات کا۔ یہ ساڈے واسطے اتنا بڑا انعام ہے کہ اسی اگر ایک صرف اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اسی خداوند کریم کا شکریہ ادا نہ کر سکتے کہ جس سانو پیدا اس گھر دے وچ کیتا کہ جتھے علی ولی اللہ پڑھیا جا رہا سی پہلے، اور جتھے سانو عزاداری امام مظلوم کا درس دیتا گیا۔ اس عزاداری اتے فوکس رکھو اپنا، اور اس دفعہ ایک ابن زیاد اس دنیا تو چلا گیا، کتے بھی موت ماریا گیا، جس بھی ماریا میں اس کا شکریہ ادا کرنا، جس بھی اس ابن زیاد نو حکیم اللہ محسود نو ماریا میں اس کا شکر گزار آزادی طور پہ۔ وہ ایک ابن زیاد ہے، لوگ آج کا سید منور حسن صاحب، میں تو اس کو سید کہنے بھی شرمانا ہوں،
سید منور حسن کہہ رہا کہ حکیم اللہ محسود شہید ہو گیا. میں نے نہیں سمجھ آئی کہ اس کیسے سادات ایک ایسا سید منور حسن اور وہ کیسی شہادت ہو منگتا ہے حکیم اللہ محسود دے واسطے جہاں کتنے معصوم بچے کا قاتل ہے اور کتنے بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے. کیا ایسا بندہ بھی شہید ہو سکتا؟ قتل نہیں ہو سکتا. لیکن اپنی ذمہ داریاں تو محسوس کرو. دنیا کے حالات کس انداز چل رہے اور کس انداز بگڑ رہے. طاغوت کی مکمل ایک کوشش ہے کہ اس شیعت نو صفحہ ہستی تو مٹا دے. یہ آزاداری ایک واحد ساڈے کول ہتھیار ہے سر کہ جس نو آج تک طاغوت نے اپنی پوری کوشش کے باوجود اس آزاداری امام مظلوم نو ختم نہیں کر سکے. اور میری آزادارہ کے ایک سپیشل بہت دست بدستہ گزارش ہے. میرا پیغام جڑے اگر سن رہے ہو میرے پیغام پہنچائے ہو آزادارہ تک میں نے ایک دن خوشی ہوئی گی کہ خدا را اس آزاداری نو بڑی باجی نہ بناؤ. اس آزاداری نو صرف زارا دے پتر دا پرسا سمجھ کے پڑھو اور اسی دی وچ ساڈی عبادت ہے اور ادھے وچ ہی ساڈی منزل مقصود ہے. اگر جس ویلے دشمن میرا خیال ہے سانو اس کوشش جو کامیاب ہو چکا سانو جس انداز جو دشمن چاہتے ہیں کہ میں شیعت نو تقسیم کرا وہ اپنی تقسیم کرن دی سازش کامیاب ہو جائے. ایک چیز دی میں سمجھ نہیں آتی کہ اسی عزادار مولا دے اللہ پاک سانو عزادارہ دی صافے شامل کر لگے. ایک بہت بڑا جملہ علامہ علی ناصر طلالہ صاحب نے فرمایا او فرمائیں کہ اسی عزاداری کرنے ہیں کیوں کرنے ہیں کیوں کرنے ہیں ایسی چھریاں مارنے ہیں اسی سینہ کو بھی کرنے ہیں. ساڑھے بچے اتنی سینہ کو بھی کر دیں کہ انہوں نے چھاتیاں جو خون آنا شروع ہوگا. کیوں کرنے ہیں؟ ادھا آخر کو مقصد ہے نا کیوں اسی یہ سینہ کو بھی کرنے ہیں؟ اسی محرم دا چند کردہ رہا پیرو جتیاں لا دینے ہیں سرو کپڑے لا دینے ہیں ساڑیاں چارپائیاں الٹی ہو جاتی ہیں اسی گھارے اچھا کھانا نہیں پکا دے اسی کوئی خوشی تقریب نہیں کرتے. کیوں؟ آخر کو اس کی وجہ ہے. فرمیندن طلالہ صاحب فرمیندن کہ جس قوم کو پوچھا جائے قوم دے کسی بندے کو ایک ہی جواب دے گا کہ سرکار تو انہوں پتہ نہیں کہ زاراد اچھل کتنی بے دردی نل مارے گئے. کیا اسی گھر عیدہ کرنا راستے یا خوشیاں منان دے قابل جیڑی قوم آج تک اس شمر دا خنجر نہیں بھولی. شمر دا سارا کچھ دیا لگتا نا بے غیرت مردود واسلے جہنم ہو گیا. ساڑھا شمر دے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا لیکن اسی شمر دا خنجر نہیں بھولے تے اسی اپنے امام دا سجدہ کیوں بھول گئے. وہ امام دا ساڑھا نا حسین نال دا ساڑھا رشتہ نا. اگر اسی ملعون اس شمر دا خنجر نہیں بھولے جس بے دردی نال اس سید زاویہ دیا چادرہ اتاریاں یا جس بے دردی نال اس نواس رسول نو شہید کیتا اسی اگر اس ملعون شمر دا خنجر نہیں بھولے تو اسی اپنے امام دا سجدہ کیوں بھول گئے. اسی نماز تو کیوں دور ہو گئے. میرا خیال ہے اساڑیاں تقریراں اساڑیاں عزاداریاں میں دعوے نہ لے کہنا کہ ساڑھے شیعہ دا بچہ بھی ہوئے نا تو ایک کسی بڑے تو بڑے مولوی نو پھڑکن نہیں دیتا نہیں پھڑکن دیتا. لیکن جس وقت اسی ساریاں دلیلہ دے کے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے عقلی دلیلہ دے کے سارا کچھ اسی کرنے ہیں نا تو ایک چٹی داڑی والا بندہ اٹھ کے کہنا جو لے جرا اے ہون اذان ہوئی ہے نماز تو پڑھی نہیں. نرے مسئلے اسی اس دو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نری نماز بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت دی گل ہے. میرے خیال ہے کچھ میرے عزیز دیہاتاں دی زندگی اگر دیکھو شاہ جی دیہات دے وچ چند 5-6 بندے اگر مسجد وچ بیٹھے ہون بالکل چٹے ان پڑھ جڑے سکول دے پچھاڑیوں بھی نہیں گزرے وہ مسجد وچ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر دین نا تو لوگ کہندے بھئی منو نہ پھر نمازیاں فیصلہ کیتا. یہ نماز بہت بڑی فضیلت ہے. میرا خیال ہے کہ آج دے اسی اس پروگرام کو اگر تہیہ کر لگی میں پھر وہ کہنا کہ جڑی قوم شمر دا خنجر اجے 1400 سال ہو گئے نہیں بول سکتی امام دا سجدہ کیوں بھول گئی. اس امام دے سجدے نو یاد رکھو شمر دے خنجر نو بھول جاؤ بھولتا نہیں ہے سانو لیکن اس ملعون نال ساڑا واسطہ نہیں ساڑا واسطہ حسین نے نال اور حسین نے سجدے دے قیامت حسین نے زور دی نماز ادا کر کے جنگ نو روک کو حسین نے زور دی نماز ادا کی. اساڑی عزاداری کیوں نہیں نماز تو شروع ہوئی. افسوس ہی یہ کہ جس وقت اساڑیاں محفلہ وچ ساڑیاں مجالس دے
ایک روٹین بن چکی ہے. اگر وہ امامہ پا کے بندہ سٹیج جان میں نا دنیا اٹھ کے بعد سگریٹ پین لگ پی. کیوں بھائی؟ صرف اس واسطے کہ وہ بندہ نماز کی گل کرے گا, وہ بندہ روزے کی گل کرے گا. وہ بھائی نماز روزہ اس کے باپ کی جاگیر نہیں, نماز روزہ ساڈے امام دی میراث. اور اس عزاداری نو نماز تو سٹارٹ لو. جس وقت تسی نماز دے وچ دکھی ہو جاؤ گے میرا خیال ہے یہ اعتراض تا ختم ہو جائے گا. یہ اعتراض تا ختم ہو جائے گا نا کہ جا یار میرا خیال ہے جدوں ساڈے نوجواناں دے حصے دا پیر جڑا وہ علی اکبر ہے. اسی طرح ہی سی حصے دا پیر ساڈے نوجواناں دا علی اکبر ہے. اور علی اکبر نے کربلا دا آغاز اذان تو کیتا. اسی اج بھی روزے عاشور نو صبح اذان علی اکبر سن کے کیوں رونے ہیں؟ اس اذان علی اکبر تو سانو کچھ درس ملدا ہے. میرا خیال ہے اگر 20-25 بندے بیٹھے ہوا نا تو جس وقت اذان دی آواز بلند ہوئے نا اللہ اکبر تو سانو سمجھنا چاہیے کہ اے ہم شکل نبی دی آواز, اور سب تو پہلے شیعہ نو اٹھنا چاہیے اس آواز اللہ اکبر دی اذان. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد. آواز بلند تر صلوات اللہم صلی کربلا دا آغاز اذان علی اکبر تو ہے. اور جس وقت میرا خیال ہے اذان ہوئے تو سانو سب تو پہلے اٹھنا چاہیے, سب تو پہلے سانو اٹھنا چاہیے, کیونکہ اس اذان علی اکبر دا تعلق ساڈا ہے. علی اکبر ساڈا پیر ہے, لوگوں دا اس نال کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے نا, لوگوں دا اسی طرح تعلق ہے. لوگوں کو کہو تسی اہل بیت نو منتے کہ یار کون نہیں منتا اہل بیت نو. اسی طرح کسی بندے نو تسی کہو کہ یار نماز پڑھیا کر, وہ کہتا جی پڑھنی چاہیے. انکار نہیں کرتا, انکار کرے تو کافر ہوتا. اسی طرح اہل بیت اگر کوئی انکار کرے تو کفر چلا جاتا. لیکن جتنا تعلق اہل بیت نال ساڈا ہے اور یہ خدا دی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ چاہتا تو سانو کسی ہندو دے گھر بھی پیدا کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, قادر مطلق ہے. لیکن اگر اس سانو محمد والے محمد دے گھر منن والے دے گھر پیدا کیتا, اسی دنیا تے آئے ہیں تو ساڈے ایک کانج پہ علی ولی اللہ گیا, دوسرے کانج پہ علی ولی اللہ گیا. ٹھیک ہے, یہ اودی بہت بڑا کرم ہے کہ جڑا سانو اس گھر دے وچ پیدا کیتا سی. تے میرا خیال ہے اگر اسی اس گھر دے وچ جنم لے کے پھر ساڈے ہولیاں تو ساڈی شکل تو اگر اسی مومن نہیں لگتے نا تو پھر سانو میرا خیال ہے عزادار کہلان دا یا محب کہلان دا حق نہیں. تبلیغی جماعت نے تساں دیکھیا ایک پہچان ہے, 1000 دا مجمع ہوئے ایک تبلیغی جماعت لوے اپنی پہچان آپ. باما وہ درزی دی غلطی تو چھوٹی سلوار ہوتی یا انہیں کپڑا تھوڑا دیتا, لیکن اودی پہچان ہے آپ. ٹھیک ہے نا, ساڈی کیوں نہیں پہچان؟ ساڈے چہرے نو ویکھ کے لوگ کیوں نہیں آندے کہ علی دے منن والے. ساڈے علامہ عزت حسینی صاحب نے ایک بہت خوبصورت جملہ ہے میں سوالی نظر کرنا چاہنا. وہ فرماتے سن کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے ماننے والے ہیں نا یہ شجرہ طیبہ کے پتے ہیں اور پتا پتا دیتا ہے اپنے درخت کا. علامہ حضرت زیدی صاحب کا فکرہ ہے, اللہ انہوں نے کی رحمت کرے اور درجات بلند کرے. پتا پتا دیتا ہے اپنے اصل کا, اور یہ جو ہمارے ماننے والے ہیں نا یہ شجرہ طیبہ کے پتے ہیں. ٹالی دا پتھر ہوئے نا ایتھوں تسی کھو کے پنڈی چوں امریکہ لے جاؤ نا اتھے بھی بندہ کہے گا ٹالی دا پتھر, وہ ٹالی نال نہیں جاتی, وہ پہچان ہے پتا کہ یہ ٹالی دا پتا. اسی اگر شجرہ طیبہ دے پتے ہیں تو ساڈی شکلاں تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ محمد والے محمد دے منن والے. ٹھیک ہے, ساڈی شکلاں ایسی ہونے چاہیے, ساڈے کردار ایسے ہونے چاہیے. ایک دفعہ درود پڑھ لو. اسی اس خاندان دے نال تعلق رکھنے ہاں, اسی اس خاندان دے پرصدار ہاں کہ جنہیں دنیا نو صرف کردار دیتا, صرف کردار دیتا. حضور دی اپنی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی ہوسا جس وقت آدم مٹی اور پانی دے مرنے جو گزرے سی.
ये 40 साल जी जिंदगी गुजारी हजूर ने सिर्फ अपना किरदार पेश किया और खुदा बस यही अपील है कि अज़ादार का एक ऐसा किरदार होना चाहिए कि सानू दूरों बंदा देख के ना दूरों बंदा देख वो आखे कि ओ मौला दे मनने वाला जा रहा ओ अली दे मनने वाला जा रहा और ये कि अली दी शहादत भी मस्जिद दे विच हुई मेरा ख्याल है साढ़े मासूमां च कोई मुहम्मद तो लेके मोहम्मद तक कोई बंदा कोई झूठी रवायत भी साबित नहीं कर सकता कि उन्हां दी तहज्जुद दी नमाज भी कज़ा हुई कोई साबित नहीं कर सकता ही नहीं क़यामत तक दी तहज्जुद दी नमाज भी कज़ा हुई और आखिरी जुमले में तुहाडे तो इजाजत चाहना कि असी उस ज़ैनब औलिया दा पुस्सा दार कहलाने अपना फख्र महसूस करने जिन्हां दी मेरा ख्याल है कोई तारीख उठ दी कंड उत्ते भी नंगी कंड ते भी तहज्जुद दी नमाज कज़ा नहीं आसानी ज़ारा मेरा ख्याल है इस तो बड़ा ना कोई मसाइब है और ना कोई बंदा बयान कर सकता ये मसाइब वो ही बर्दाश्त करके जिन्हां दे वास्ते वो है सब असी सुन कर रोने पे जरा ख्याल करो कि उठ दी नंगी प्लान होवे और उत्थे सानी हज़ारा होवे और हाथ भी पसे गर्दन बंधे हुए होन और फिर ऐसी हालत विच तहज्जुद दी नमाज भी कज़ा ना होवे और असी उस ज़ैनब दे मन के भी अजान होंदी रहे और साडे कन्ने ते जूं तक ना रहीए मेरा ख्याल है इस तो बड़ा जुल्म नहीं है जो साडी तरफों हो रहा खुदा रा आज दे इस मुहर्रम तो ये आगाज करो मैं अपने बच्चों ने भी कहना मैं उस दिन जिस दिन मुहर्रम दा चंद चढ़िया मैं अपने बच्चे ने बिठा के गल की कि बेटा कम अज कम इस मुहर्रम दे नाल जितना तल्लक साडा किसे दा नहीं साडियां अपनियां लाशां भी होन ते असीं अंदर रख देने कि ज़ारा दे पुत्र दी थोड़ी ते इस मुहर्रम तो कुछ सबक सीखना चाहिए कम अज कम जेड़े हाज़रीन जिथे तक मेरी आवाज़ हाज़रीन पहुंचा सकते वो पहुंचान और असीं सुन्नत रसूल ते अमल करना चाहिए सानू कोई बंदा बोलने वाला बोलदा ना उस जगह मैं खड़ा हुआ कोई मेरा बिरा खड़ा होवे उस दे पैगाम नु चाहिए जितने भी सुनने वाले उस पैगाम नु आगे तक पहुंचा कि कम अज कम इस मुहर्रम के आगाज तो सानू ये तहिया कर लेना चाहिए कि आज की तारीख तो बाद असी अगर वाकई हुसैनी हां तो साडी आज तो बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी साडी कोई नमाज आज तो बाद कज़ा नहीं होगी जिहड़ियां पिछे गुजर चुकियां खुदा उन्हां दी माफी देवे कोशिश करो कि अपनियां असी कज़ा मोड़िए लेकिन कम अज कम इस मुहर्रम दा 1435 दा मुहर्रम जिहड़ा आ रहा इस तो बाद साडी कोई नमाज कज़ा ना होवे अल्लाह ताला सानू नमाजियां दी साफे शामिल करे और सही माने दे विच असानू जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दे पुरसदारा में शामिल करे और मौला इमाम ज़माना दे हजूर ए साडा पुरसा कबूल फरमाए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम